رمضان کی اہمیت کیوں ہے؟ کئی مسلمان اور کئی غیر مسلمان سمجھتے ہیں رمضان کی اہمیت روزوں کی وجہ سے، اگرچہ کہ یہ بات صحیح ہے لیکن مکمل صحیح نہیں ہے، تھوڑی سی صحیح ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، تم کو روزے کا حکم دیا جاتا ہے جس طرح تم سے پہلے کی قوموں کو حکم دیا گیا تھا تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ آپ اگر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب میں کسی نہ کسی طریقے سے اس مذہب کے ماننے والے روزے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس ملک میں میں رہتا ہوں ہندوستان میں، یہاں کی اکثریت اپنے آپ کو مذہبی اعتبار سے ہندو کہتی ہے۔ ان کے پاس شیوراتری کے موقع پر روزہ، دیوالی کے موقع پر روزہ، عورتیں اپنے شوہروں کے لیے کروا چوتھ رکھتی ہیں، تو الگ الگ قسم کے روزے ہیں۔ اور مہابھارت میں اگر آپ مہابھارت کتاب نمبر 13 انوشاسن پرو پڑھیں گے تو اس میں روزوں کے بارے میں حکم آیا ہے ان کو۔ اسی طریقے سے بدھ مت اور جین مت میں بھی روزوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بائبل جو عیسائی تورات زبور انجیل مانتے ہیں، جس کو اس بائبل کا پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو اس میں پرانے عہد نامے کی کتاب دا بک آف لیویٹیکس میں سبق نمبر 16 اور ورس نمبر 17 نمبر 29 سے لے کے 31 تک، اسی طرح بک آف نمبرز سبق نمبر 29 ورس نمبر 7 سطر نمبر 7، اسی طرح بک آف ڈیوٹرانومی سبق نمبر 9 سطر نمبر 18، اسی طریقے سے بک آف ججز سبق نمبر 20 سطر نمبر 26، اسی طریقے سے بک آف سامس جسے یہودی اور عیسائی زبور مانتے ہیں جو داؤد علیہ السلام کو ملی تھی، ان کے حساب سے اسے لوگ بک آف سامس مانتے ہیں۔ بک آف سامس کہ اگر آپ سبق نمبر 35 اور سطر نمبر 13 اور اسی بک آف سامس سبق نمبر 69 سطر نمبر 10 پڑھیں گے تو ان تمام مقامات پر یہودیوں کو روزہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کو جب آپ نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو انجیل میتھیو گوسپل آف میتھیو سبق نمبر 4 سطر نمبر 1 اور 2، گوسپل آف میتھیو سبق نمبر 6 سطر نمبر 16، اسی طریقے سے گوسپل آف میتھیو سبق نمبر 17 سطر نمبر 21، اسی طریقے سے گوسپل آف لیوک سبق نمبر 4 سطر نمبر 1 اور 2، اسی طریقے سے گوسپل آف مارک سبق نمبر 19 سطر نمبر 29، اسی طریقے سے بک آف ایکٹس سبق نمبر 9 سطر نمبر 9، بک آف ایکٹ سبق نمبر 10 سطر نمبر 30 اور 31، بک آف ایکٹس سبق نمبر 13 سطر نمبر 1 سے لے کر 3 تک، ان تمام مقامات پر عیسائیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو پہلی بار روزوں کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ طیبہ کرنے کے 1 سال کے بعد ملا، اور رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزہ رکھنے کا جو حکم دیا وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اگرچہ کہ بیان نہیں ہوا، لیکن آیت نمبر 184 اور 185 میں اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھو۔ روزے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں کہ تم کو روزے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی قربت، اللہ کی رضا حاصل کرو، اور جہنم کے اور تمہارے بیچ میں نیکیوں کی ایک دیوار کھڑی کر لو تاکہ تم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 اور 185 میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھو۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9th منتھ ہے۔ اسلامی کیلنڈر جو مشہور طور پہ کہا جاتا ہے دراصل وہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، اور اس کا 9واں مہینہ ہے۔ محرم سے یہ شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، اس کا 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا جو لوگ بیمار ہوں یا سفر کر رہے ہوں وہ لوگ رمضان کے دوران روزہ نہ رکھیں، بلکہ رمضان کے بعد جتنے دن انہوں نے رمضان میں روزہ نہ رکھ سکا تھا اتنے دن کا روزہ رکھ لیں۔ یہ بھی حکم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور 185 میں آیا۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے سے ہمیں یہ سمجھ میں ابھی بھی نہیں آتا کہ کیا رمضان کی اہمیت روزوں سے ہے؟ آئیے
غور کریں کہ رمضان کی اہمیت دراصل کس چیز سے ہے. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کتاب، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے اور فرق کر دیتی ہے حق اور باطل کا، فرق کر دیتی ہے سچ اور جھوٹ کا، فرق کر دیتی ہے حلال اور حرام کا، فرق کر دیتی ہے جائز اور ناجائز کا، فرق کر دیتی ہے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا، فرق کر دیتی ہے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری اور نافرمانی کا. یہ جو کتاب رمضان میں نازل ہوئی تو آپ لوگ محسوس کریں گے کہ اس کتاب سے رمضان جڑنے کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے. آپ غور کر لیں، قرآن جس چیز سے جڑ گئی اس چیز کی اہمیت اللہ نے بہت اونچائی تک پہنچا دی. مثال کے طور پہ ایک ابن ماجہ میں حدیث پاک آئی ہے جس کا مفہوم ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحف ابراہیم و موسیٰ، بس کتابیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 19 میں بھی فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو مصحف عطا کیے تھے. یہ مصحف، یہ کتابیں اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رمضان کو عطا ہوئے تھے. تورات موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 رمضان کو عطا ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے انجیل 13 رمضان کو عطا ہوئی تھی. قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں عطا ہوئی. تمام 12 مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ رمضان کا بنا دیا گیا، بہترین مہینہ، بابرکت مہینہ پورے کا پورا رمضان کا بنا دیا گیا. رمضان میں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر. رمضان کے مہینے میں تو 28، 29، 30 دن ہو سکتے ہیں. اس میں سے کب نازل ہوا؟ تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اللہ نے سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، ہم نے بے شک اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر. اور آپ لوگ کیا جانیں کہ قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی لگاتار عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے کتنے برس ہوتے ہیں، کتنے سال ہوتے ہیں؟ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اگر آپ 1000 مہینوں کو 12 سے ضرب دیں گے تو لگ بھگ 80 سال سے زیادہ کی عمر ہوتی ہے ہماری. اگر کوئی ایک شب قدر کی رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں گویا 80 سال سے زیادہ وہ لگاتار 24 گھنٹے میری عبادت کر رہا تھا، اس طرح میں اس کو اجر دوں گا. غور کیجئے، قرآن رمضان سے جڑا، رمضان سب سے اونچا مہینہ ہو گیا. رمضان میں قرآن لیلۃ القدر سے جڑا، لیلۃ القدر سب سے بہترین رات بن گئی. یہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ تو پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو آپ غور کیجئے، اس سے پہلے بھی تورات ملی، زبور ملی، انجیل ملی، صحف ابراہیم و موسیٰ ملے، لیکن کسی اور نبی کو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ساری انسانیت نہیں بلکہ ساری کائنات کا رسول بنایا ہی نہیں. لیکن قرآن سے نبی جڑ گئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہو گئے، یعنی ہم نے آپ کو اے میرے نبی تمام عالموں کے لیے رحمت اور رسول بنا دیا ہے. یہ قرآن نبی سے جڑا، نبی کی عظمت اونچائی تک پہنچ گئی. سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. غور کیجئے، پچھلی امتیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، ان کو بھی کتابیں ملی. یہ امت جس کو قرآن ملی، آل عمران آیت نمبر 10، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکال لائی گئی ہو. اللہ اکبر. اس کا معجزہ، اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجئے، اس کی تعلیم لینے والا، اس کا جو عالم بن گیا، اس کا جو علم سیکھ گیا. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں جو دین اسلام کا عالم ہو گیا، علم والا ہو گیا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ حدیث آتی ہے ترمذی شریف میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2685. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت العالم علی العابد کفضیلتی ادناکم. اللہ اکبر. عالم کی فضیلت میرے امت کی
میرے اس امت کے قرآن کے علم والے کی فضیلت، دین کے علم والے کی فضیلت ایک خوب عبادت کرنے والے عبادت گزار پر ویسی ہی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث کا اختتام ترمذی شریف جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2685 کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ اختتام کے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ اور زمین کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹی بل کی اور سمندر کی مچھلیاں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں، اللہ، ملائکہ اور یہ سب، جو اس قرآن کی دعوت دوسروں کو دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن سے جڑ گیا اس کا مرتبہ اونچا کر دیا گیا۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے بارے میں؟ کہا اللہ فرمائیں گے آج جو جتنی زیادہ قرآن پڑھتا جائے گا، جتنی یاد کرا تھا دنیا میں، جو جتنی زیادہ پڑھے گا اس کا درجہ جنت میں اتنا اونچا کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ۔ قرآن پڑھتا جا، درجہ اونچا لیتا جا۔ یعنی قرآن جس چیز سے جڑ گیا اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 2 3 اور 4، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن تمام بندوں پر رحم کرنے والی ذات نے قرآن کا علم سکھایا۔ اس علم کے لیے کئی مخلوق ہیں لیکن انسانوں کو چنا، سب سے پیاری مخلوق کو چنا۔ علمہ البیان، انسان کو ایک ایسی صلاحیت دی جو کسی اور کو نہیں دی، بیان کرنے کی صلاحیت۔ قرآن سے جڑ گئے، عظمت بڑھ گئی۔ لہذا رمضان کی اصل اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس بات کو ہرگز اس رمضان میں نہ بھولیں اور اس قرآن کو پکڑ لیں، جڑ جائیں، اس سے چمٹ جائیں، اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں، آپ اس کے اندر ڈوب جائیں۔ علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اے مسلمان مرد عورت، قرآن میں ڈوب جاؤ تاکہ تم کو دنیا کی مثال بنا کر اٹھائے اللہ تعالیٰ، اخلاق کی، کردار کی، دوسروں کے لیے۔